یکم محرم الحرام شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قمیص پر لگے 17 پیوند ہیں، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کعبے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں وہ میرا راستہ روک لے۔ وہ عمر جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر جس راستے پر چلتا ہے تو وہاں سے شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، جرت، عظمت اور حکومت پر لاکھوں سلام۔ دوستو، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ خاص میں بیٹھے تھے۔ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملنے آئے۔ فرمایا میں ملنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ، میں فارغ نہیں، اور کوئی بھی آئے تو اندر نہ بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو امام حسن علیہ السلام آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے دیکھا تو پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ فرمانے لگے وہ تو اندر ہیں، مہمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اندر آئے تو بھیجنا مت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شہزادے آپ اندر جانا چاہیں تو میں نہیں روکتا، آپ اگر چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا ضرورت ہے، ابھی ظہر کی نماز ہوگی، مسجد جاؤں گا اور عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی تو مل لوں گا، اندر جانا ضروری تو نہیں۔ جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب بات چیت ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ تو عبداللہ ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور میری تو خیر ہے، امام حسن علیہ السلام آئے تھے۔ تو کہا پھر کیا ہوا، تو نے روکا تو نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے تو کہا تھا ان کو کہ آپ اگر اندر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سارے کام چھوڑ کر دوڑتے گئے۔ میں پیچھے پیچھے تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی۔ امام حسن علیہ السلام باہر آئے، کہنے لگے شہزادے ملنے آئے تھے، ملے کیوں نہیں، واپس کیوں آ گئے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کہنے لگے امیر المؤمنین آپ کیوں تشریف لائے؟ مجھے چھوٹا سا کام تھا، مسجد میں ظہر کے وقت ملاقات ہو جاتی، اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی، رو پڑے اور کہنے لگے میرے بیٹے اور آپ کا کیا مقابلہ؟ شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ ہے؟ یا اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اور پھر جوش و جذبات میں اپنے سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے بیٹا میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے۔ یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگائے ہوئے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلیفہ وقت اور اہل بیت سے محبت، سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو کامنٹس میں اپنی محبت کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔